آؤ تمہیں بتائیں محبت کے راز ہم. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ تمہیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے. USSR، پولینڈ، البانیہ، یوگوسلاویہ، ایسے ایسے ممالک میں ہم نے کتابیں پہنچائیں بک فیئر کے ذریعے کہ جہاں پر عام حالات میں ممکن ہی نہیں تھا. فرمایا کہ کثرت کے ساتھ اس بات کی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر حاسد کے حسد سے، ہر شریر کے شر سے اور ہر دشمن کی دشمنی سے محفوظ رکھے. کہ آپ خطبہ دے رہے تھے مدینہ میں اور آپ نے فرمایا یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل. آپ ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو فوج آ رہی ہے دوسروں کی، دشمنوں کی، وہ پہاڑ کی اوٹ میں چلے جاؤ، اور ان کو آواز پہنچتی ہے. تمہاری روح کے خوابیدہ ساز ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل سے حکایات صدق و وفا کی اس نئی سیریز میں گزشتہ کچھ پروگرام سے یہاں اسلام آباد اسٹوڈیوز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. اور گزشتہ پروگرام کی طرح آج بھی یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم و محترم مولانا منیر الدین صاحب شمس. آپ خدا تعالیٰ کے فضل سے MTA کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمت دین بجا لانے کی توفیق پا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی ذمہ واریوں میں ایڈیشنل وکیل التصنیف کی ذمہ واری بھی ہے. مولانا بہت بہت شکریہ اپنے مصروف اوقات میں سے ہمیں وقت دینے کے لیے. گزشتہ پروگرام میں ذکر چل رہا تھا MTA کے ابتدائی ایام کا، اور ابھی یہ ذکر بہرحال تشنا ہے. میری درخواست ہوگی کہ آج اسلام آباد میں اس بہت ہی بابرکت اسٹوڈیوز میں، بابرکت اس لیے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ ہم تو خادم ہیں لیکن حضور یہاں پروگرام ریکارڈ کرواتے ہیں، تو اس لحاظ سے اس جگہ پر اس اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہیں. تو کبھی تو ہمارے اسٹوڈیوز میں پودے بھی چلا کرتے تھے، وہ بھی ذرا کچھ یادیں ہمارے ناظرین کے ساتھ بانٹیے. جب MTA کا آغاز ہوا تو اس وقت محمود ہال لندن میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا جس میں ہمارا اسٹوڈیو ہوتا تھا، اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ وہاں تشریف لایا کرتے تھے اور پروگرام کی ریکارڈنگ ہوتی تھی. بعض دوسرے پروگرام بھی ہوتے تھے. تو ہمارے پاس تو باقاعدہ کوئی مطلب پراپر ایکوپمنٹ ہی نہیں تھا. لائٹنگ کے لیے بھی ہم نے جو فلڈ لائٹس ہوتی ہیں وہ رکھی ہوتی تھیں، کرٹنز لگائے ہوتے تھے عام. اور ایک دفعہ پروگرام ہو رہا تھا، لائیو پروگرام، اور اس میں پردوں کو آگ لگ گئی تو وہ دھواں نکلنا شروع ہو گیا، تو بڑی مشکل سے اس کو بہرحال کور کیا گیا. تو اس وقت یہ حالت ہوتی تھی. پھر چونکہ نئے نئے پروگرام ہوتے تھے، ایک دفعہ ہمارے ایک مہمان تھے جن کا میں انٹرویو لے رہا تھا، تو وہ پروگرام دے رہے تھے. تو بعد میں کہتے ہیں کیوں لائیو پروگرام، اور کہتے ہیں کیوں جی کچھ گزارا ہو گیا. تو ان کا وہ سمجھ رہے تھے کہ بس ان کا پروگرام ہوا تو دیٹس دی اینڈ آف اٹ، حالانکہ وہ لائیو پروگرام چل رہا تھا. تو اس طرح وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھول چلا کرتے تھے، وہ یہی تھا کہ چونکہ ہمارے پاس پراپر ایکوپمنٹ نہیں تھا تو وہ کرتے تھے کہ وہ مختلف زاویے سے، چونکہ انہوں نے وہ فلمانا ہوتا تھا تو وہ ایسا ایسا اس کو ہٹا رہے ہوتے تھے گلدان کو، تو وہ اس لیے ہوتا تھا. لیکن حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ اس وقت فرمایا کرتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ آغاز ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ کس قدر فضل نازل فرمائے گا، اور جو مہنگے ترین اور جدید ترین آلات ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ MTA کو مہیا کرے گا. چنانچہ الحمدللہ ہم وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس وقت ایک ایک کیمرہ جو ہے مثلاً ہزاروں پاؤنڈوں کا ہوتا ہے جو لیا جاتا ہے، اور ہر جو ایکوپمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ جدید ہے، جدید ترین ہے. اور سارے پروگرام جو ہے الحمدللہ بڑے پروفیشنل طریق پر چلائے جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اکثر جو کارکنان ہیں وہ والنٹیرلی کام کرتے ہیں، اور دن رات وہ وقت دیتے ہیں، اور ہر وقت ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے.
آمین اللہم آمین۔ خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، جیسا کہ خاک صاحب نے ابھی بھی عرض کیا کہ اسی اسٹوڈیو سے زیادہ تر آن لائن ورچوئل ملاقاتوں کا سلسلہ بھی کووڈ میں شروع ہوا، تو کہاں وہ وقت اور کہاں خدا تعالیٰ کے فضل سے اب یہ وقت کہ MTA کے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر خلیفۃ المسیح دنیا بھر کے جو ناظرین ہیں اور خدام ہیں ان سے یہاں سے براہ راست گفتگو فرماتے ہیں۔ یہ خیال اس سلسلے کا بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ جب یہ تجویز آئی تو اس کو کس طرح دیکھا گیا اور پھر حضور کی رہنمائی کیسے آپ شامل حال رہی؟ اس کے تناظر میں دیکھیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہوگی لازمی طور پر، جس میں سارا کچھ یہ ہوا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے مسجد فضل لنڈن سے یہاں اسلام آباد موو ہونا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ جب آپ یہاں تشریف لے آئے تو اس کے کچھ ہی عرصے میں کووڈ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اگر حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اس سے پہلے یہاں تشریف نہ لائے ہوتے تو بہت مشکلات کا سامنا ہو سکتا تھا، کیونکہ لندن میں جو رہائش تھی وہ تو بہرحال ایک محدود تھی، نہ حضور باہر نکل سکتے تھے، نہ کہیں واک کر سکتے تھے یا سیر کے لیے جا سکتے تھے، صرف گھومنا پھرنا تو صرف اندر ہی تھا، دفتر یا اوپر فلیٹ میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ آپ کی یہاں جو آمد تھی وہ کووڈ سے پہلے کر دی، تاکہ حضور اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ خلیفہ وقت کا رابطہ ساری دنیا کے احمدیوں سے کیسے ہو؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہی اسکیم سکھائی کہ آن لائن یہ رابطہ جو ہے وہ شروع کیا گیا، مختلف جماعتوں سے اس طرح شروع ہوا اور پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھتا چلا گیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کووڈ کی وجہ سے ہمارے لیے برکت ہو گئی کہ خلیفہ وقت کا رابطہ دنیا کے مختلف علاقوں میں احمدیوں کے ساتھ ہو گیا، کہ اس کے بعد حضرت صاحب کے لیے تو بہرحال ممکن نہیں ہوتا ہے کہ ہر ملک میں تشریف لے جائیں اور اطفال، خدام، انصار، لجنہ ان سے مخاطب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ذریعہ ہمیں مہیا کر دیا کہ اس طرح آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باقاعدگی کے ساتھ آن لائن حضور اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی ملاقات ساری جماعت کے افراد سے ہو جاتی ہے، اور ہمیں کبھی یہ مشکل نہیں پڑی کہ خلیفہ وقت کا رابطہ دنیا کے احمدیوں سے کٹ جائے۔ اور دیکھیے کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز کا کیسا ہے کہ دنیا کے لیے جو چیز ایک مصیبت بن کر آئی، جماعت احمدیہ کے لیے خلافت احمدیہ کی برکت سے، خدا تعالیٰ کے فضل سے، وہ چیز بھی ایک برکت بن کے اور ایک ارتقائی سنگ میل بن کر سامنے آئی الحمدللہ۔ اسلام آباد کا ذکر چلا ہے تو اسلام آباد کے پرانے مکینوں میں سے ہیں آپ؟ جی، سب سے پرانے ہیں یا کوئی آپ سے پہلے بھی یہاں دوست رہا کرتے تھے؟ مجھ سے پہلے ایک فیملی تھی محمد عیسیٰ صاحب کی، مربی وہ بھی تھے اور دفتر پرائیویٹ سیکٹری میں کام کرتے تھے لندن میں۔ ان کی بعد میں وفات ہو گئی اور ان کی فیملی اب موو ہو چکی ہے اولڈرشاٹ اور مختلف علاقوں میں۔ تو دوسری فیملی جو یہاں پر آ کر آباد ہوئی وہ ہماری فیملی تھی، اور اس وقت سب سے پرانے جو رہائشی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہماری فیملی ہے۔ ہم چونکہ کینیڈا سے آئے تھے، اس سے پہلے ہم لندن میں رہے تھے، پھر ٹورانٹو میں رہے تھے، اور دونوں بڑے بڑے شہر تھے۔ جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمیں اسلام آباد میں رکھا جانا ہے تو بڑا عجیب لگتا تھا اس وقت، کیونکہ اسلام آباد کی یہ حالت تھی کہ گھاس اتنی اونچی اونچی ہوتی تھی، گراس سنیکس نکلا کرتے تھے بہت زیادہ، خرگوشوں کا تھا یہاں پر قبضہ ہوتا تھا، ہرن بھی ہوتے تھے، اور جو گھر تھے وہ بیرکس قسم کے تھے، چونکہ یہ دوسری جنگ عظیم کے دوران آرمی بیرکس تھیں اور اس کے بعد یہ بورڈنگ سکول ہوا کرتا تھا۔ تو جو طلبہ ایسے ہوتے تھے جو کہ بیمار ہو جاتے تھے
ان کو اس کمرے میں رکھا جاتا تھا جس کو سک بے کہا جاتا تھا، اور وہ ہمیں مہیا کیا گیا جب ہمیں یہاں بلایا گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اوکے یہ تو آپ کا بیڈ روم ہے نا، تو سٹنگ روم میں رکھا۔ میں نے کہا حضور سب کچھ یہی ہے۔ حالت یہ ہوتی تھی، میں صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اب کتنے ہو چکے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے دور میں، وہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت ہم یہ کرتے تھے کہ کھڑکیوں کی شیشوں، کیونکہ کھڑکیاں بے شمار ہوتی تھیں ان بلڈنگز میں، کھڑکیوں پر ہم نے اخبار کے کاغذ لگائے ہوتے تھے پردے کے لیے، اور جو ہمارے تاجدین صاحب مرحوم جو کیئر ٹیکر ہوتے تھے، انہوں نے یہ کیا تھا کہ پانی گرم اور ٹھنڈے کو ایک مقرر ٹیمپریچر پر سیٹ کر دیا تھا، اور کہتے تھے کہ بس اس طرح ہی ہونا ہے، نہ اسے بڑھنا ہے نہ اسے کم ہونا ہے، اسی میں گزارا ہونا ہے۔ اس وقت بہرحال حالت یہ تھی ہماری، تو کوئی انسولیشن نہیں تھی دیواروں میں، سردیوں میں سخت سردی ہوتی تھی، اور اس کے لیے جو ہیٹر استعمال کیے جاتے تھے وہ گیس ہیٹرز تھے، اور اس گیس کی بڑی بو ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب جو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ان پرانی بلڈنگز کو گرا کر نئی بلڈنگز بنائی جائیں، یہ تو اب زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ہے، اور اتنے عالی شان یہ بلڈنگز بن گئی ہیں جس کا تصور بھی ہم نہیں اس وقت کر سکتے تھے۔ بے شک حضور کا ویژن ہر ایک معاملے میں، اور پھر اپنے خدام کی جو دلداریاں ہیں وہ بلکہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی بیان فرمائیے نا، جو آپ اس پروگرام کی ریکارڈنگ سے پہلے بتا رہے تھے کہ حضور اپنے خدام کے گھر میں کس طرح تشریف لا کے وہاں بھی شفقت فرمائی جب نئے گھر بنے، وہ بھی ذرا ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ حضور اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز مختلف گھروں میں تشریف لے جاتے رہے، ہمارے گھر میں بھی چند مرتبہ تشریف لائے۔ ایک مرتبہ تشریف لائے تو فرمانے لگے کہ مجھے سب بتانے لگے ہر کمرے کے بارے میں کہ یہ جو سلیبس ہیں یہ میں نے چنی ہیں اور اس کی وجہ کیا تھی، پھر یہ کہ جو بلائنڈس تھے وہ میں نے خود چوز کیے ہوئے ہیں، اور ان کو اس طرح کیا ہوا ہے کہ جو 2-3 حصے ہیں کھڑکی کے، وہ ہر ایک میں الگ الگ اس کا سسٹم ہے، جس کو بلائنڈ کو ہم آن کرنا چاہتے ہیں یا آف کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق ہم کر سکتے ہیں۔ اس گہرائی میں حضور گئے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ بہرحال حضور نے ایک بات نوٹ کی جو میں نے تو نوٹ نہیں کی تھی، کہ فرش جو ہے، سلیب جو ہے وہ ہموار نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا اس کو دوبارہ کروانا چاہیے۔ وہ دوبارہ کروایا گیا، اس کو اکھیڑ کے سارا پھر سے کروایا گیا۔ تو حضور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز بہرحال اس طرح شفقت فرماتے تھے کہ گھروں میں تشریف لے آتے تھے، حال وال پوچھتے تھے، لوگوں کو بھیجتے تھے کہ دیکھیں جا کے اب کیسے ہیں یہ گھر، کس طرح کے کمرے بنائے گئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ الحمدللہ۔ مولانا پروگرام کے آہستہ آہستہ آخر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ ایک سوال میرا آپ کی خدمت میں عمومی رنگ کا ہے، لیکن آپ کو چونکہ خلفاء کی معیت کا، ان کے ساتھ رہنے کا سفروں میں بھی شرف حاصل ہوا ہے، تو جو اطاعت کے معیار ہیں وہ خلفاء کی تربیت سے جو آپ نے خدا تعالیٰ کے فضل سے سیکھنے کی توفیق پائی، وہ ہمارے لیے بھی، ہماری نوجوان نسل کے لیے بھی، آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے بھی اگر آپ بیان فرما سکیں کہ اطاعت کا کیا معیار ہونا چاہیے، ایک واقف زندگی کا بھی، ایک احمدی کا بھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ خلیفہ وقت کی طرف سے جو بات بھی آتی ہے اس کو من و عن تسلیم کر لیا جائے، اس پر عمل شروع کر دیا جائے، اس میں اپنی توجیحات نہ پیش کی جائے، اس میں مختلف انٹرپریٹیشن جو کی جاتی ہیں وہ غلط ہوتی ہیں۔ مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ فرانس کے دورے کے دوران جب کہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی کار ڈرائیو کروں، تو حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پرائیویٹ سیکٹری بھی بنایا ہوا تھا اس دورے میں، میں ہی آپ کا ڈرائیور تھا، میں ہی پرائیویٹ سیکٹری تھا۔ جب ہم دورے کے بعد واپس آ رہے تھے تو فیری میں، ڈوور جو فیری آ رہی تھی، ابھی کچھ فاصلہ تھا ڈوور پہنچنے کے لیے، تو حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ ایک کمرہ تھا، اس میں ساری صفیں وغیرہ بچھا دی گئیں، چادریں بچھائی گئیں۔ تو ایک ہمارے مربی ایسے تھے جنہوں نے حضور کو عرض کیا کہ حضور ابھی ہم لندن پہنچ جائیں گے، انگلینڈ پہنچ جائیں گے، تو وہاں پر جا کے پوری نماز پڑھ لیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے،
آپ جا کے وہاں پوری نماز پڑھ لینا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک رعایت دی ہوئی ہے، ہمیں اس سے پورا فائدہ اٹھانا ہے اور ہم یہاں پر قصر کر کے نماز پڑھیں گے۔ میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو یہ چاہیے کہ جو خلیفہ وقت اگر کوئی فیصلہ فرما دیتے ہیں تو اس میں اپنی توجیحات نہ پیش کیا کریں۔ خلیفہ وقت ہم سے بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ارشاد فرما رہے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، ہماری تربیت ہے اور ہمیں تعلیم دینا ہے، تو اس لیے جو بھی ہمیں کہا جائے اس کی تعمیل کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے۔ مولانا خلافت رابعہ کے دور میں حضور نے یہاں پر جو انگلستان میں کچھ لیکچرز بھی دیے ہیں اور مختلف یونیورسٹیوں کا بھی دورہ فرمایا، وہاں پہ لیکچرز حضور نے دیے۔ اس وقت بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ ساتھ تھے، تو وہ بھی ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں کہ کہاں کہاں حضور نے لیکچرز دیے اور کیا موضوعات عموماً ان لیکچرز کے تھے۔ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو کثرت کے ساتھ یہ لیکچرز دیے ہوئے ہیں اور انگلش میں ہوتے تھے۔ جرمنی میں بھی مثلاً حضور کے لیکچر ہوتے رہے، مختلف ممالک میں ہوئے ہیں، یہاں پر انگلستان میں مثلاً مجھے یاد ہے کہ مجھے بھی حضور عذرائے شفقت ساتھ لے گئے۔ کیمبرج میں حضور کا لیکچر ہوا، وہ غالباً سیرت خاتم النبیین پر تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہونی تھی۔ اس وقت بعض عرب اسٹوڈنٹ سے وہاں پہ انہوں نے شور و غوغا بھی کیا، شرارت بھی کی اور اعتراض کیے، لیکن الحمدللہ کہ حضور نے اپنا پورا لیکچر بڑے اطمینان سے دیا۔ اب بعد میں یہ بھی خطرہ تھا کہ وہ عرب اسٹوڈنٹس جو ہیں کوئی خام خواہ کی شرارت نہ کریں، لیکن بہرحال ہم سارے ساتھ تھے حضور کے۔ حضور بڑے اطمینان کے ساتھ وہاں سے واپس تشریف لائے اور میں سمجھتا ہوں اس کا لیکچر کا بہت ہی اچھا اثر ہوا۔ اور اس کے علاوہ بھی حضور بے شمار لیکچر دیتے رہے۔ لیکچروں کے علاوہ حضور کی جو مجالس سے سوال و جواب ہوا کرتی تھیں وہ تو لاجواب تھیں۔ محمود ہال لندن میں اور پھر مسجد فضل لندن میں بڑی باقاعدگی کے ساتھ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ مجلس ارشاد یہ ہوا کرتی تھی اور بہت لوگ استفادہ کیا کرتے تھے۔ حضور کا حافظہ بھی جو ہے وہ کمال کا تھا، اور جو حضور نے لیکچرز دیے یا خطبات دیے وہ آپ فرما رہے تھے، اور میں یہ چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی یہ واقعہ شیئر کریں کہ حضور کو اپنے پرانے خطبات تک کس طرح حفظ ہوا کرتے تھے۔ جب حضور کے آخری بیماری کے سال تھے تو میں نے یہ سوچا کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر بعض حضور کے خطبات اور بعض کتب جو کہ مضامین کی صورت میں تھے جو آپ جلسہ سالانہ کے موقع پر ارشاد فرماتے رہے وہ پیش کیا کروں۔ تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، ایک دو گھنٹے وہ مجلس تھی اور اس میں لفظاً وہ پڑھ کر حضور کو سنایا کرتا تھا، اور میں حیران ہوتا تھا کہ حضور آگے فرماتے تھے کہ ہاں اس کے آگے یہ فقرہ ہے اس کو کاٹ دیں، یہ فقرہ ہے اس کو اس طرح درست کر دیں۔ میں تو حیران رہ جاتا تھا کہ کئی سال پہلے وہ لیکچر ہوئے ہوتے تھے، خطابات ہوئے ہوتے تھے، تقاریر ہوتی تھیں، لیکن حضور کو کیسے یاد تھا کہ آگے فقرات کیا ہیں؟ تو یہ کمال کا حافظہ اللہ تعالیٰ نے حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیا ہوا تھا۔ الحمدللہ۔ مولانا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز کی طبیعت میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ایک جو پاکیزہ مزاح اور ظرافت ہے وہ بھی آپ جو قریب کارکنان کام کرتے ہیں ان کو دیکھنے کا بعض اوقات موقع ملتا رہتا ہے، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ایم ٹی اے کے وسیلے سے ہمارے ناظرین تک بھی وہ واقعات جو ہیں وہ پہنچائے جائیں۔ تو ایسا کوئی واقعہ، کوئی پکنک کا جو کرکٹ کا بیان فرما رہے تھے وہ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بھی بیان کیجیے۔ حضور کو اصل میں کرکٹ کا شوق بھی تھا۔ آپ خلافت سے پہلے جب ربا میں ہوتے تھے تو کھیلا بھی کرتے تھے۔ آپ کے گھر کے سامنے ایک گراؤنڈ ہوا کرتی تھی، وہاں پر لڑکے جمع ہو کر کرکٹ کھیلا کرتے تھے، حضور بھی کبھی کبھی کھیلا کرتے تھے۔ میرے متعلق سمجھا جاتا تھا کہ میں ایک اچھا پلیئر ہوں کرکٹ کا، اور ہمارے تعلیم الاسلام ہائی اسکول کے آنر بورڈ پر میرا نام بھی دیا ہوا تھا، بیسٹ بالر، بیسٹ بیٹسمین۔ تو میں بھی کبھی کبھی چلا جایا کرتا تھا ان لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، اور جب کبھی کسی کی ہٹ ذرا زور سے لگتی تھی، چھکا لگتا تھا، تو ان کا چونکہ گھر سامنے تھا وہاں پر بال چلا جاتا تھا۔ اب حضور کے والد محترم صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب کا تو بہت روب ہوا کرتا تھا، تو ہمیں یہ ڈر ہوتا تھا کہ اب گھر سے جا کر بال کون لے کے آئے،
تو پھر ہم حضور کی خدمت میں درخواست کیا کرتے تو حضور آپ جا کر ذرا بال لا دیں، تو یہ ہمارے لیے بال لے کر آیا کرتے تھے۔ جب یہاں پر حضور کی خلافت کے بعد ایک مرتبہ جماعت کی پکنک ہوئی، جب حضور دورے پہ تشریف لے گئے ہوئے تھے اپنے ہڈرسفیلڈ کے پاس، تو وہاں پر کرکٹ کا میچ بھی ایک آرگنائز کیا گیا۔ تو مرزا عبدالرشید صاحب نے 2 ٹیمیں اس کی بنائیں۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ اچھا کون کون سی ٹیمیں ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ حضور ایک کے تو شمس صاحب کیپٹن ہے، تو حضور نے بے ساختہ فرمایا کہ یہ تو بڑے خطرناک ہے۔ تو پھر حضور کو ریئلائز کرتے ہوئے کہ یہ غلط نہ سمجھا جائے، حضور نے کہا میرا مطلب برے رنگ میں نہیں ہے، میرے اس رنگ میں ہے کہ خطرناک مطلب ہے کرکٹ کے لحاظ سے۔ تو بہرحال وہ میچ ہوا۔ دوسری ٹیم کے بارے میں حضور نے خود ہی فرمایا اچھا دوسری ٹیم کے جو کیپٹن ہے ان کا بیٹا نصیر ہوگا۔ تو وہ بہرحال ہمارا میچ ہوا اور الحمدللہ حضور نے بھی اس میں کھیلا اور وہ بہت ہی ایک اچھا ماحول پیدا ہو گیا، تو اس میں بہرحال ہم نے کھیلا۔ یہ اصل میں تو صرف اپنے خدام کی دلداری کرنی مقصود ہوتی ہے، ورنہ کھیل اور ان چیزوں سے خلافت کا بہرحال مقام بہت بلند ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ قبولیت دعا کے جو واقعات ہیں وہ ہر احمدی کی زندگی میں خلافت کی برکت سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی ایسے واقعات جس میں خلیفہ وقت کی خدمت میں عرض کیا گیا دعا کے لیے اور پھر خدا تعالیٰ نے معجزانہ رنگ میں وہ چیزیں عطا فرمائیں۔ آپ کی زندگی میں بھی ایسے واقعات گزرے ہوں گے، کچھ چند ایک نمائندہ جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں۔ جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ میں وقتی مناسبت سے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے 2 واقعات بیان کیے دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرا بیٹا محی الدین جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے، وہ آج کل دبئی میں ہے، وہ جب اس نے یونیورسٹی کا امتحان پاس کر لیا تو اس نے سوچا کہ ہانگ کانگ جائے گا، تو رستے میں وہ دبئی جائے گا کیونکہ میری بیٹی وہاں پہ ہوتی تھی ان دنوں بھی۔ تو وہاں پر انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ اسکیم بنائی کہ وہ واٹر اسکیئنگ کریں گے۔ واٹر اسکیئنگ ایک خطرناک کھیل ہے، بہرحال جن کو پتہ نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ حادثہ ہو گیا، دونوں وہ ٹکرا گئے اور ان کے یہ بالکل الٹ گیا اور پانی میں ڈوب گیا، جس کو ڈوب جانا کہتے ہیں۔ پانی کہتے ہیں کہ ان کے پھیپھڑوں میں چلا گیا، بے ہوش ہو گئے، ان کو بڑی مشکل سے نکالا گیا۔ تو وہ میں نے حضور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خدمت میں بڑے الہا سے دعا کی درخواست کی۔ حضور بار بار پوچھتے بھی رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ رنگ میں اسے شفائے کاملہ دی اور اس کے بعد کبھی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، صرف اور صرف حضور کی دعاؤں کی قبولیت کا نتیجہ تھا۔ دوسرا واقعہ جو بہت ہی اہم واقعہ میری زندگی میں ہوا وہ یہ ہے کہ کچھ سال پہلے مجھے ایسیڈیٹی کی بڑی تکلیف ہوئی، کبھی کبھی اب بھی ہوتی ہے لیکن ان دنوں بہت زیادہ تھی۔ میں نے اپنی جی پی سے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے کیپسولز کا کورس دے دیا۔ وہ میں نے 1 مہینے کا کورس کیا، میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد میں امریکہ گیا، وہاں پہ پھر مجھے پرابلم ہوئی، واپس آیا، پھر مجھے 1 مہینے کا کورس دیا گیا، لیکن اس کے بعد پھر شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے مجھے کنسلٹنٹ کو ریفر کیا۔ اسپیشلسٹ کو جب میں گیا تو میرا اینڈوسکوپی کی گئی۔ وہ کیمرہ لے کے اندر جاتے ہیں اور ابھی پروسیجر ہو رہا تھا تو جو نرس تھی اس نے مجھے کہا مسٹر شمس سوری یو ہیو گاٹ کینسر۔ میں تو بڑا پریشان ہو گیا کہ میں تو ایسیڈیٹی کے لیے آیا تھا پتہ کرنے کے لیے اور یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہنے لگی نہیں میں شور ہوں کہ یہ کینسر ہے، لیکن اگر تم مزید تسلی چاہتے ہو تو میں نے سی ٹی اسکین کے لیے تمہاری بکنگ کر دیتی ہوں، ورنہ تم اگر کرو گے تو تمہیں کئی مہینے لگیں گے، اس طرح تمہیں فوری مل جائے گی اپوائنٹمنٹ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اپوائنٹمنٹ لے دو۔ نیکسٹ ڈے حضور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ساتھ ہماری اپوائنٹمنٹ تھی۔ ہمارے ایم ٹی اے کے لیے ہم نے سیٹلائٹ ڈش کا انتظام کیا ہوا تھا، جو ہم نے سگنلز بھیجنے ہیں اس کے لیے ایک کمپنی نے آ کے حضور کو دکھانی تھی سیٹلائٹ ڈش۔ تو وہ جب دکھا دی گئی تو حضور کو میں نے عرض کیا حضور میں نے ایک بات عرض کرنی ہے۔ تو حضور میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے دفتر میں لے گئے، مسجد فضل۔ حضور نے فرمایا تو بتائیے۔ میں نے حضور کو عرض کیا کہ حضور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے۔
تو میں نے محسوس کیا کہ حضور کا رنگ بھی مطلب کہ بدلا. تھوڑی دیر خاموش رہے, پھر فرمایا کہ کیوں آپ کو کوئی خون آتا ہے؟ میں نے کہا نہیں ایسا تو کوئی نہیں. پھر فرمایا آپ کا کوئی وزن کم ہو رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں ایسا بھی نہیں ہے. حضور پھر دعا کرتے رہے, خاموش ہو گئے. حضور نے فرمایا نہیں شمس صاحب آپ کو کینسر نہیں ہو سکتا ہے. حضور نے مجھے ایک دوائی دی ہومیوپیتھک کی, فرمایا کہ آج ایک خوراک اس کی لے لینا, کل صبح سی ٹی اسکین کے لیے جانے سے پہلے 100 خوراک لینا, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. میں نے سی ٹی اسکین کروایا, جا کے یہ خوراکیں لی, اور اس کے 2-3 روز کے بعد مجھے میری جی پی کا فون آتا ہے جب میں مسجد بیت الفتوح گیا ہوا تھا جمعے کے لیے. اس نے مجھے فون کیا, حالانکہ ہمارے جی پیز یہاں پر اب فون نہیں کرتے ہیں. اس نے مجھے فون کیا, کہتے ہیں کہ میں اس لیے تمہیں فون کر رہی ہوں کہ تاکہ تمہیں تسلی دے لوں کہ تمہیں کوئی کینسر نہیں ہے. اور جو اسپیشلسٹ ہے اس نے اپنے کولیگ سے بھی سارا مشورہ کر لیا اور دے آر کانفیڈنٹ کہ یہ آپ کو کینسر نہیں ہے. تو میں نے اس لیے تمہیں فون کیا ہے تاکہ تم آرام سے ویکینڈ گزار سکو. اس کے بعد میرا پھر اپوائنٹمنٹ تھی اسپیشلسٹ کے ساتھ. اسپیشلسٹ نے مجھے کہا کہ میں شور ہوں کہ یہ کینسر نہیں ہے, لیکن میں مزید شور کرنا چاہتا ہوں, میں تمہارا اینڈوسکوپی دوبارہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے کر لو. اس نے دوبارہ کیا اور اسی وقت بتا دیا کہ نہیں ایوری تھنگ از کلیئر, اٹ از ناٹ کینسر. اس نے کہا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارا یہ جو پالپ ہوگا اس کو میں ریموو کرنا چاہتا ہوں, اور وہ بھی یہ ہوگا کہ میں بے ہوش کر کے پھر ایک ٹیسٹ کروں گا, اور اگر وہ پالپ ہی ہے تو میں ریموو کر دوں گا. میں پہلے تو سوچ میں پڑ گیا, میں نے کہا حضور کو بتایا نہیں ہوا ہے, لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ اور زیادہ مزید عرصہ لگتا چلا جائے گا, لیکن چونکہ حضور کو علم ہے, حضور دعا بھی کر رہے ہیں, تو میں نے اس کو کہا ہاں ٹھیک ہے کر لو. خیر 1-1.5 گھنٹے کے بعد جب مجھے ہوش آئی تو وہ اسپیشلسٹ کھڑا تھا, اس نے کہا میں نے وہ ریموو کر دیا ہے. اس کے بعد میں نے جب اسپیشلسٹ کے ساتھ پھر اپوائنٹمنٹ تھی تو وہ جو نرس تھی جس نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں کینسر ہے, اس نے مجھے وہ تصاویر دکھائیں جو اینڈوسکوپی سے لی گئی تھیں. اس نے مجھے دکھایا کہ سارا جو سرخ دائرے تھے, کہنے لگی یہ دیکھو یہ اس لیے تھا. میں کہہ رہی کہ یہ پتہ بتا رہی ہے کہ تمہیں کینسر تھا, لیکن اس نے جو بات بتائی وہ بڑی عجیب تھی. وہ کہنے لگی میں نے 68,000 سے زائد پروسیجر آج تک کیے ہیں اور میں کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوئی, یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں غلط ثابت ہو رہی ہوں. پھر اس کو میں نے بتایا کہ تم کیوں غلط ثابت ہو رہی ہو. تو یہ تھا حضرت خلیفۃ المسیح کی دعاؤں کا نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبولیت بخشتے ہوئے ایک نئی زندگی عطا کی, اور وہ اس کینسر کا نام و نشان تک نہیں رہا. اس کے بعد میرے کئی ٹیسٹ کیے گئے ہیں, ایکس ریز بھی ہوئے ہیں, ہر دفعہ مجھے یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ کینسر نہیں ہے, آپ کلیئر ہو. تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے یہ ایک معجزہ دکھایا. جزاکم اللہ تعالیٰ ثنا الجزا. مکرم مولانا, آپ کے وقت کا بہت بہت شکر گزار ہوں میں تمام ایم ٹی کی ٹیم کی طرف سے, اور آپ نے یہاں تشریف لا کر اور اپنی زندگی کے واقعات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ, ہمارے ناظرین کے ساتھ بانٹ کر بہت سارے ابواب جو ہیں وہ اطاعت کے اور خلافت کی اطاعت کے, محبت کے, اور دو طرفہ جو شفقتیں ہیں اور محبتیں ہیں وہ آپ نے ہمارے ساتھ بانٹی. اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو جزا عطا فرمائے اور عمر اور صحت میں برکت رکھے, اور آپ کی نسلوں میں بھی اور ہماری نسلوں میں بھی خلافت احمدیہ کے فرما بردار پیدا ہوتے ہی چلے جائیں, آمین. ناظرین محترم, مکرم مولانا کے ساتھ گفتگو جو ہم نے کی اس کے سلسلے میں آج یہ آخری پروگرام تھا. انشاءاللہ تعالیٰ حکایات صدق و وفا میں کسی اور بزرگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھیڑے تمہارے